نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، ہمارا 21واں سپارہ ہے، سورہ روم ہے اور آیت نمبر 11 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یبدعو بدا سے ہے، پہلی بار پیدا کرتا ہے، خلقت کو، ثم پھر، یعیدہ جیسے اعادہ کہتے ہیں نا، اردو میں لفظ اعادہ کرتا ہے، دوبارہ پیدا کرے گا، ثم پھر، الیہ اسی کی طرف، ترجعون رجوع کرو گے تم لوگ، تم لوٹائے جاؤ گے. با محاورہ ہو گیا کہ اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہ ہی اس کو پھر پیدا کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ تھی ہماری آیت نمبر 11. اور یہ اس سلسلے میں بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا زندگی کا سائیکل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ وہ ذات ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر پہلی بار پیدا کر کے وہ ہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. یعنی کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہماری 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا جو ایک ہر ایک کی زندگی میں جو دور آتا ہے وہ یہی ہے. پہلی دفعہ وہ پیدائش جو ماں کے رحم سے ہوتی ہے، اور وہ دوسری دفعہ جب الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ جب سور پھونکا جائے گا اور جب انسان دوبارہ زمین سے ایسے گرو کرے گا جیسے ایک پودا گرو کرتے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا کیونکہ ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہاں پہ کل کا بھی جو ہمارا پورا لیکچر تھا اس میں آخرت پہ ایمفسائز تھا، تو اسی آخرت ہی کو ایمفسائز کر کے کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا یقین جو ہے آخرت پہ اسٹرانگ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. جیسے پہلی دفعہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے سورہ نمل میں اس بات کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے کہ پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا کرنا شاید تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. جیسے آپ پہلی دفعہ کو کڑھائی بناتے ہیں، سینڈوچ بناتے ہیں یا کیک بیک کرتے ہیں یا پیزا بناتے ہیں، لیکن دوسری دفعہ آپ کو مور اور لیس ساری ریسیپی پتا ہوتی ہے اور آپ فوراً نیکسٹ ٹائم زیادہ تیزی سے یا زیادہ آپ لیے آسانی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وہی ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا. آیت نمبر 12 وَيَوْمَ اور جس دن تَقُومُ قائم ہوگی السَّاعَةُ ساعت قیامت یبلسو نا امید ہوں گے، ابلاس سے ہے، رسوا ہوں گے، المجرمون مجرمین. با محاورہ دیکھتے ہیں. اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے. یہ بات، یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں کہ آگے چلوں. تو یہاں پہ آخرت ہی کی پھر اسی کو ایمفسائز کیا گیا ہے کہ سب اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے پیش کیے جائیں گے اور مجرم بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اور مجرمین سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، اور وہ بھی ہیں جو آخرت پر ایمان لانے کے بعد آخرت سے غافل ہو گئے اور اپنی من مانیاں کرتے رہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے، اور جب وہ آخرت میں ایک دم جی اٹھیں گے تو حیران اور ششدر رہ جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے، زبان بند ہو جائے گی، سخت صدمہ ہوگا اور سخت مایوسی ہوگی.
اور امید یہ کہ سارے راستے جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور مجرم اپنے جرم کی دلائل پیش نہ کر سکیں گے، اس لیے یبلسو، اس لیے وہ نا امید ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں جب میرے پہ کوئی بلیم یا مجھے کوئی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے تو میں اگر تو کورٹ اور مقدمہ بازی ہے تو ہم لوگ جھوٹے گواہ، وکیل اور کسی بنا پہ اپنے آپ کو چھڑوا لیتے ہیں، اور گھر میں چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم لوگ اپنے آپ کو کسی اور کو بلیم دلا کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے ہیں۔ تو یہ وہ دن ہوگا، قیامت کا دن، یہ قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے جس میں مجرم جو ہوں گے نا امید ہوں گے۔ اور نا امید کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اب ان کے پاس آپشن نہیں رہے گی۔ اس وقت اس دنیا میں میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی، ریفارم کرنے کی، ریکٹیفائی کرنے کی، اللہ سے توبہ کرنے کی۔ اور جب وہ دن آئے گا، اس لیے یوم الساعت کو یعنی کہ قیامت کو دن یوم حسرت بھی کہا جاتا ہے، کہ حسرت رہے گی کہ اب انسان کا اعمال جو ہے، اعمال نامہ بند ہو چکا ہوگا، اب وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ اپنے جرم کی وہ جو دلائل اور وہ اپنے وہ ہٹ ہی نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عدل کا نظام اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ آپ کے اعضاء، آپ کی وہ جگہ، ہر چیز گواہی دے گی جو کچھ آپ نے کیا ہوگا، کیونکہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈڈ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ اس میں یہ بات کی جا رہی ہے یعنی کہ وہ اپنی نجات سے مایوس ہو جائیں گے، کسی کی سفارش یا امداد سے بھی ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی مجرم رنگے ہاتھوں لوگوں کے سامنے اپنا جرم کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، یہ حالات ہو جائیں گے۔ اور ایسے شخص پہ سخت افسردگی اور مایوسی کی حالت طاری ہو جائے گی، کیونکہ اس جرم سے بچنے کی کوئی امکانی صورت نظر نہیں آئے گی، اس لیے وہ جو ہوں گے مایوس ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حسرت اور مایوسی کو یہاں پہ پکچرائز کیا ہے، اس امیجنیشن میں لے کر آئے کہ وہ ایک ایسا دن آپ کے سامنے آتا ہے، اور وہ دن جس دن آپ کے ریزلٹس ڈکلیئر ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 13، وَلَمْ، اور نہیں، یکن، ہوں گے، لہم، ان کے لیے، من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے، شفاعو شفاعت اردو میں، اور مراد سفارش، وَكَانُوا، اور وہ ہوں، بشرکائہم، اپنے شریکوں سے، کافرین، انکار کرنے والے۔ بامحاورہ دیکھتے ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں سے انکار کرنے والے ہوں گے یا نامعتقد ہو جائیں گے۔ اب ان کے جو ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں، ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ شریکوں کی یہاں پہ 3 قسمیں بتائی جا رہی ہیں کہ اب وہ کیسے کیسے شریک ہوں گے۔ دنیا میں جن چیزوں کو اللہ کا شریک سمجھا جاتا ہے یا اللہ اس کی صفات میں، اختیارات میں شریک بنائے جاتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پہلی قسم ہے، اس میں آپ کے ملائکہ، انبیاء، شہداء، صالحین ہیں، جن کو مشرقین خدائی صفات، اختیارات کا حامل سمجھ کے پوچھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کو صاف کہہ دیں گے کہ تم یہ سب کچھ ہماری مرضی اور تعلیم اور ہدایت کے خلاف کیا کرتے تھے، اب ہم اللہ کے حضور تمہاری سفارش نہیں کر سکتے، اور وہ ان کی سفارش سے صاف انکار کر دیں گے۔ اور ان کی وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ان کو فالو اپ کر کے، مطلب ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ان کی جو کسی طرح کی جو ہے گی وہ سفارش وہ ہوگی، وہ کامیاب ہی نہیں ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قسم کی کون سے معبود ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کی ان اشیاء کی ہیں جو بے شعور یا بے جان ہیں، جیسے چاند، ستارے، سورج، درخت، پتھر اور حیوانات وغیرہ، کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں یہ عبادت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین نے ان کو خدا بنایا، ان کی پرستش کی، ان سے دعائیں مانگی، ظاہرہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کر سکے گا۔
اور تیسری قسم کے ان بڑے بڑے مجرمین ہیں جنہوں نے خود کوشش کر کے مکر و فریب کے جال پھیلا کے یا طاقت استعمال کر کے دنیا میں خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائی، بلا واسطہ یا باواسطہ، یعنی کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یعنی کہ خود لوگوں سے عبادت طلب کرتے تھے اور مگر دھوکے باز لوگ تھے. ٹھیک ہے جی. اب جیسے شیطان بھی اسی میں آ جاتا ہے، جھوٹے مذہبی پیشوا، اور اس میں آپ کے جابر اور ظالم حکمران بھی آ جاتے ہیں. تو قیامت کے دن وہ خود عذاب میں گرفتار ہوں گے. ان کی تو یہ کوشش ہوگی کہ اپنا عذاب بھی مریدوں پہ ڈال دیں. قیامت کے دن مشرقین پہ یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ہم نے ان کو خدائی میں شریک کر کے غلطی کر دی. آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہاں پہ 3 معبودوں کی بات کی جا رہی تھی. ایک بے جان اشیاء جیسے پتھر کے بت اور یہ جو سورج چاند ستارے. دوسرے جاندار جنہوں نے کبھی اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، جیسے کہ ملائکہ، انبیاء، اولیاء. انہوں نے خدائی کا کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن لوگوں نے ان کو خام خواہ اپنا بنا لیا تھا معبود. اور پھر اسی طرح وہ جاندار جو اپنی خدائی سے لوگوں کو منوانا چاہتے تھے، جیسے شیاطین، اللہ کے نافرمان بادشاہ، ادارے، حکومتیں، اور وہ اولیاء حضرات جنہوں نے اپنے مریدوں کی سفارش کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی. وہ جو کہتے ہیں نا سستی نجات کے طریقے، بس میرے ہاتھ میں بیعت لے لو، میں کر لوں، میں تمہیں جنت پہنچا دوں گا. اب یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ اس طرح کے 3 قسم کی کیٹیگریز جو تھی معبودوں کی بن گئی تھی اور جو سفارش نہیں کروا سکتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 میں، وہ یوما، اور جس دن تقوم جیسے پیچھے پڑا قائم ہوگی، برپا ہوگی، الساعۃ قیامت، یوم اذن اس دن، یتفرقون وہ کیا ہو جائیں گے؟ فرق ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے، سیگریگیٹڈ ہو جائیں گے. با محاورہ ہے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے. آیت نمبر 15، اما الذین، پس وہ کے جو آمنو جو ایمان لائے، وہ عاملو اور عمل کیے انہوں نے، صالحہ نیک، فہم پس وہ، فی روزتن باغ میں، یحبرون خوش ہوں گے، ان کو خوش کیا جائے گا. حبر ان کو عزت دی جائے گی. با محاورہ ہو گیا. یہ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں خوشحال ہوں گے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو 3 کیٹیگریز بتائی گئی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی قسم کے بے جان معبود تھے ان سے تو سفارش کی توقع ہی فضول ہے. ٹھیک ہے نا. البتہ ان پتھروں اور جو شجر کو بھی مشرکینوں کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ایسے احمقوں کی حسرت میں مزید اضافہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جہنم ہے جس کو 1000 سال پہلے جلایا گیا تو سرخ ہوئی اور پھر 1000 دفعہ تو پھر وہ کالی ہو گئی، اور اس کا ایندھن کیا ہے؟ اس کا ایندھن مشرکین، اور اس کا ایندھن وہ ہیں جن کو یہ پوجتے تھے، یہ جو پتھر یا جس کو وہ بت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ فیول ان کا وہ فیول ہوگا جو جہنم میں آگ جس سے بھڑکی جائے گی. اور یہی اشیاء جہنم کی آگ کو مزید بھڑکا کے ان کے لیے مزید عذاب کا باعث بنے گی. اب جو دوسری قسم کے معبود ہیں اللہ کے حضور صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے تو ان کو شرک سے منع ہی کرتے رہتے، ہمیں کیا خبر، اور یہ انہوں نے ہماری عبادت شروع کر دی. لہٰذا یہ لوگ بھی اپنے عابدوں سے سخت بیزار ہوں گے تو ان کی سفارش کیا کریں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری قسم کے 2 لوگ جو واقعی مجرم تھے وہ تو خود وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے عابدوں کے گناہوں کا کچھ حصہ ان پہ نہ ڈالا جائے تو وہ ایسی دلائل دینا شروع کریں گے جس سے ثابت ہوں گے کہ یہ عابد حضرات اپنے جرائم کے خود ہی ذمہ دار تھے، اور اسی طرح ان کے دشمن بن جائیں گے اور اپنے آپ کو ان سے چھڑانا چاہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو غرض ہے کہ ان شارٹ یہ کہ مشرکوں کے شریکوں میں سے کوئی بھی اللہ کے ہاں ان کی سفارش نہ کرے گا نہ کرنے کے قابل ہوگا. ٹھیک ہے جی. پہلی بات میں نے کیا بتائی تھی، یہ جو بے جان پتھر ہے، تو یہاں ہم نے پڑھا کہ یہ جو معبود جن کو یہ بت بناتے تھے یہ تو خود جہنم کا ایندھن بنیں گے. وہ تو کچھ بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو وہ دوسرے لوگوں کو کیا بچائیں گے اور کیا اللہ کے ہاں سے سفارش کریں گے.
پھر یہ جو انبیاء اور صالحہ لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ جو انبیاء اور صالحہ لوگ بھی جو ہے یہ ان کو تو خود پتا نہیں، لوگوں نے خامخواہ ان کو، جیسے یہ داتا صاحب ہیں یا اور بزرگ لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ کی بات کر لی جائے کہ لوگوں نے ان کو خامخواہ اللہ کا بیٹا یا ویسے، ان کو تو خود پتا نہیں تھا کہ وہ تو کہیں گے میں تو کبھی بھی ان کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو یا مجھے اللہ کے مقابل نعوذ باللہ ٹھہرا دو، تو وہ تو خود معصوم لوگ ہیں، تو لوگوں نے ان کو خود جو تھا معبود کی کیٹیگری میں ڈال دیا تھا، اور پھر وہ کیا سفارش کریں گے، وہ تو خود اس چیز پہ نادم اور شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے تو کبھی ایسی بات کی، ہم تو خود اللہ کے بندے ہیں۔ پھر جو تیسری کیٹیگری تھی، جن لوگوں نے زبردستی اپنی عبادت کروائی، جنہوں نے کہا کہ ہم ہی خدا ہیں نعوذ باللہ، یا ہماری ہی عبادت کرو، وہ تو خود اس وقت عذاب کے، خود ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن، قیامت والے دن، وہ تو خود بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو خود تڑپ رہے ہوں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتاتی ہوں کہ جو غلط چیز کا رواج دیتا ہے اس کو اپنا بھی گناہ ملتا ہے، اور جتنے لوگ فالو کرتے ہیں اس کا بھی گناہ انہیں کو ملتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنے لوگوں کے عذاب اپنے سر پہ ڈالے ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہم کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ایک تو یہ بات آ گئی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جیسے آیت نمبر 13 میں کہ وہ اس دن وہ سب خود فرقہ فرقہ ہوئے ہوں گے، الگ الگ ہوئے ہوں گے۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں پڑھا تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے بس وہ بہشت کے باغوں میں خوشحال ہوں گے، یعنی کہ جو لوگ ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے تھے، صرف وہ جو لوگ ہوں گے تو وہ جو ہوں گے بہشت میں، جس کو کہتے ہیں نہریں نیچے، تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اور صالح عمل کریں گے صرف وہی سکسیسفل رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب آیت نمبر 16 میں چلتے ہیں۔ وَأَمَّا، اور وہ کہ الَّذِينَ، جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وَقَذَّبُوا، قذب کیا، جھٹلایا، بی آیاتنا، ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ، لقاء ملاقات، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، اور ملاقات کو، الآخراتی، آخرت کی، فَأُولَئِکَ، بس وہی لوگ، فی میں، العذاب، عذاب میں، محضرون، محضرون اردو کا لفظ حاضر کیے جائیں گے، ڈالے جائیں گے۔ بامحاورہ دیکھنے آیت نمبر 16 کو۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا، وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اب اس دنیا میں گروہوں اور جماعتوں کی بنیاد قوم ہوتی ہے، وطن ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، برادری ہوتی ہے، یا مخصوص آپ کے جو پولیٹیکل سے ہو جاتا ہے نا، جیسے آپ یہ فلانی جماعت سے ہیں یا فلانی جماعت سے ہیں۔ لیکن قیامت میں ان کی جو گروہ بندی ان اصولوں کے مطابق ہوگی جو دین کے تقاضے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے بھی پیچھے نا فرقہ فرقہ ان کو ڈالا جائے گا۔ مثلا اللہ کے نیک اور فرما بردار بندوں کی ایک ہی جماعت ہوگی، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ہر پیغمبر کی امت کا الگ گروہ ہو اور قیامت کے منکروں کی الگ جماعت ہوگی، مشرکوں کی الگ، منافقوں کی الگ، اور نیز یہ گروہ بندی بعض جرائم کے لحاظ سے بھی ہوگی، جیسے زانیوں کا الگ فرقہ ہوگا، ڈاکوؤں کا الگ، متکبر لوگوں کا الگ، اور ان میں سے صرف پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ جو ہم نے بھی پڑھا، جو ایمان لائے، عمل صالحہ کیا، اور وہیں ان کی عزت اور تکریم اور تواضع ہوگی۔ باقی سب گروہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ گویا لوگوں کی اکثریت تو جہنم کا لقمہ بنے گی، اور تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں، اب یہاں پہ وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو آپ کو آپ کی ہماری عاقبت خراب کر سکتی ہے، نعوذ باللہ، جو جہنم میں ڈالنے والے جو سبب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لسٹ بتا دی آیت نمبر 16 میں، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کی احکام اور شریعت کو ماننے سے انکار کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا،
دوسرا کرائم کیا کیا؟ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. اللہ کی آیات کو جھٹلانا یہ ہوتا ہے کہ سم ہاؤ، جیسے ہمارا یہاں پہ دین کا علم تو ہم سب میں ہوتا نہیں ہے، لیکن ہماری کرٹیسزم بڑی زبردست ہوتی ہے. کوئی بھی بات کہنی ہوگی نا، کہیں گے ہاں جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، اور جو چیز ہم نے خود عمل نہ کرنی ہوگی اس پر بھی ہم یہی بات کریں گے کہ ہم اس قرآن کی آیت، اس احکام کو جھٹلا دیں گے. اور پھر جھٹلانا ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کی بجائے کوئی اور دل کی بات کو آپ کر لیں، یعنی کہ اللہ کی بات کو جھٹلانا، اللہ کی بات کا مذاق اڑانا. اور پھر سب سے بڑی بات وَلِقَاءِ، آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا. تو یہ تین باتیں جو ہیں وہ ان کے لیے مست ہو جاتا ہے کہ یہی لوگ ہیں فی العذابی محضرون، کہ وہ حاضر کیے جائیں گے عذاب میں. کیونکہ یہ انہوں نے یہ جو کرائمز، یہ جو سینس کیے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ کے کام کی نفی کرنا، اللہ کی ملاقات کا. آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں آپ سے کہیں کہ جی فلانی جگہ ہم نے کسی سے ملنے جانا ہے تو ہم کتنا خوش ہو کے جائیں گے. کوئی ہمیں اس وقت پولیٹیکل لیڈر ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، لیکن پتہ چلے جی عمران خان نے بلایا یا زرداری صاحب نے بلایا، سے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہی. اب آپ کی اس کے ساتھ پولیٹیکل، آپ کے ساتھ اس کے ساتھ سیٹلمنٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جی بیوروکریٹس ہیں اور یہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے، تو آپ نے ضرور اس میں آپ نے جانا ہے اور بڑے بن ٹھن کر جائیں گے. اور یہ دنیا کی ملاقات کی بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. اللہ کی ملاقات سے مراد یہ ہے کہ آخرت کو ہم نے جھٹلا دیا. ہم نے اپنی دنیا کو سوچا کہ ہم نے دنیا میں کچھ بھی کر لیں جی، ہم وہ کیا کہتے ہیں، کھا لے پی لے موت اڑا لے. تو جب آخرت میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات ہی نہیں کرنی. اللہ سے ملاقات کریں گے، کیا اعمال نامہ لے کے جائیں گے؟ کون سا دل قلب سلیم، کون سا دل قلب منیب، کون سا دل لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کی ہر رضا پہ راضی تھے، ہم آپ کی ملاقات کے ہم بے چین تھے. اگر ملاقات کی ہمیں بے چینی ہو تو ہمارے عمل بھی تو ویسے درست نظر آنے چاہیے کہ نہیں. تو بہرحال ایسے لوگوں کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا. آیت نمبر 17. اور پس سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یا تسبیح بیان کرو اللہ کی، حینا، جس وقت تم سونا، تم شام کرتے ہو، وحینا، اور جس وقت تصبحون، تم صبح کرتے ہو. با محاورہ دیکھ لیں آیت نمبر 17. تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو، اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے، فِي السَّمَوَاتِ، آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین، وَعَشِيًّا، تیسرے پہر، وَحَيْنَا، اور جس وقت تُظْہِرُون، تم دوپہر کرو، ظہر کا وقت، اظہار. ٹھیک ہے جی، اس کا با محاورہ ہو گیا. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو. ایکچولی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، اس میں بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو تسبیح سے مراد جو ہے نا نمازیں لی گئی ہیں، کہ وہ جو ہے نمازوں کے اوقات اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرو. اللہ یہاں پہ لکھا گیا کہ اللہ کی تسبیح کرو، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ان کمزوریوں، نقائص اور عیوب سے پاک ہونے کا اظہار کرنا ہے جو مشرکین نے شرک کر کے اللہ کی طرف منسوب کیے تھے. بس اس اعلان اور اظہار کی بہترین صورت کیا ہے؟ نماز. اور ان آیات میں نماز کے 4 اوقات کی طرف اشارہ کیا گیا، فجر، ظہر، عصر اور مغرب. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں بھی نماز کے 5 جو ہیں اوقات ہیں وہ وہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں. اب مشرکین کے عقائد جو تھے وہ یہ بھی ایک دلیل دیا کرتے تھے مشرکین کہ اللہ اکیلا اس ساری کائنات کا انتظام کیسے سنبھال سکتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ کچھ اختیارات اس نے کسی دوسری ہستی کو بھی اپوائنٹ کیے ہوں.
لہٰذا مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ اس قسم کی جو بےہودہ اور جو غلط عقائد اللہ رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی جائے. تو یہاں اسکالرز کہتے ہیں کہ تسبیح سے مراد نماز دی گئی ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں. تو مشرکوں کی اکثریت ایسی رہی جو انسانی زندگی پہ سیاروں کے اثرات اور تاثیر کے قائل تھے، اور سورج کی تاثیر سے چونکہ تمام زمینی مخلوق جو ہے متاثر ہوتی ہے، لہٰذا اسے نعوذ باللہ معبود اکبر سمجھ کے مختلف رنگوں میں سورج کی اور آگ کی پوجا کی جاتی تھی. سورج پرست عموماً طلوع آفتاب اور غروب کے وقت اس کی پرستش کرتے تھے. لہٰذا مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان اوقات میں کوئی فرض نماز تو کجا نفلی نماز بھی ادا نہ کی جائے. اور اب آپ کو سمجھ آ رہی، ایک اکثر وہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جب تمام وقت اللہ نے بنائے ہیں تو یہ کون سے وقت ایسے جس میں کہتے ہیں زوال کا وقت ہے، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے یا نفل نہیں پڑھ سکتے. تو یہاں پہ آپ کو اس کی دلیل سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے کسی بھی مشابہت جو ہے دوسری قوم کی لوگوں کی مسلمانوں کے اندر آنا نہیں چاہتے، آنا نہیں پسند نہیں فرماتے. اور کیونکہ وہ سورج پرست جو لوگ تھے سورج کی پوجا ہی ان اوقات میں کرتے تھے جب سورج مائل بے عروج ہوتا تھا، یعنی کہ طلوع آفتاب سے نصف النہار تک. تو لہٰذا اس دوران کسی فرض نماز کا وقت مقرر نہیں کیا گیا. 2 نمازیں تو اس وقت آتی ہیں جب سورج زوال پذیر ہو، اور 3 نمازیں اس وقت مقرر کی گئی جب سورج غائب ہوتا ہے. اور آیت نمبر 17 میں صبح اور شام کی نماز کے اوقات کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعد کے نزدیک جو ہے نا یہ جو لفظ ہے تم سونا، شام اور عشاء دونوں شامل آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آیت نمبر 18 میں تیسرے پہر یعنی کہ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز کا ذکر کیا گیا، اور نماز بجائے خود اللہ کی تسبیح اور تحمید کی بہترین شکل ہے. یعنی کہ اگر آپ نے اللہ کو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بلیسنگز اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا بہترین شکل شکر ادا کرنے کی نماز ہے. اور اگر ہم ان 2 آیات میں 4 نمازوں کا وقت سمجھا جائے تو سورہ ہود کی آیت نمبر 14 اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 کو اگر سامنے رکھا جائے تو قرآن سے ہی 5 نمازوں کے اوقات کی صراحت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی، ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں. آیت نمبر 19 یخرجو اخراج سے ہے، وہ اخراج کرتا ہے، وہ نکالتا ہے. الحیا حی زندہ، من المیتی میت سے، مردہ سے، وہ یخرجو اور وہ نکالتا ہے، اخراج کرتا ہے، المیتہ مردہ کو، من الحی زندہ سے، وہ یحیی اور وہ زندہ کرتا ہے، الارض زمین کو، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح تخرجون تم نکالے جاؤ گے، تمہارا بھی اخراج ایسے ہی ہوگا. آیت نمبر 19 میں ہے وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. سمجھ آگئی؟ وہی پہلے زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے. آیت نمبر 19 میں ہے کہ دن رات ہماری آنکھوں کے سامنے کام ہو رہا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالا جا رہا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب چیزیں آسان ہیں، اور یہ عمل ہر وقت جاری اور ساری رہتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی بے جان غذاؤں سے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے مردہ سے زندہ کیسے بنتا ہے کہ آپ بے جان غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے، پھر نطفے سے حیوانات کو پیدا کیا جاتا ہے، اور اس عمل میں انسان بھی شامل ہے. پرندوں سے انڈے، پھر انڈے سے زندہ ہو کے پرندے پیدا کرتا ہے. اور یہ اللہ کا ایک کارنامہ ہے جسے سب لوگ ہر وقت دیکھتے ہیں. انڈا کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے. اور اس کو پیدا کون کرتی؟ زندہ مرغی ایک مردہ انڈا پیدا کرتی ہے.
اس مردہ انڈا جب ہیچ ہوتا ہے اس مردہ انڈے سے ایک زندہ چوزا نکل آتا ہے. یہ تو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا دیکھیں کہ وہی جو ایک سپرم ہوتا ہے اور جو ایگ آپس میں جو فرٹیلائز کرتے ہیں تو وہ کیا سٹیج ہوتی ہے, وہ مردہ والی ایک سٹیج ہوتی ہے, ان دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن جب وہ زائگوٹ بنتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہی ایک مردہ چیز جو ایگ اور سپرم ہوتا ہے اس سے ایک زندہ چیز, ایک بچہ وجود میں آ جاتا ہے. اور پھر ہم اس کی اللہ تعالیٰ بہت اور دلیل میں اس کی آرگومنٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مردہ زمین پر بارش پڑتی ہے تو اسے نباتات, پودے اور درخت ہی نہیں اگاتے بلکہ حیوانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہیں زمین مردہ تھی, آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو کیسے گھاس لہلہانا شروع ہو جاتا ہے. زمین کیا ہے, مردہ ہے, کوئی اس میں کوئی لیونگ ایسٹ نہیں ہے. لیکن جب اس کے اندر ایک بیج جاتا ہے یا کوئی چیز جاتی ہے وہ بھی مردہ ہوتا ہے. لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ اس بیج کو وہاں کا جو منرل یا اس کی جو پانی یا جو بھی اس کو خوراک وہ دے کر وہ کیسے اس کی وہ روٹ شوٹ سٹیم اور کیسے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور درخت بن جاتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ حیوانات بھی ایسی پیدا کرتا ہے. موسم برسات آتی ہے تو ہزارہا مینڈک ٹرانے شروع ہو جاتے ہیں, جھینگے درختوں پہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, مختلف قسم کے حشرات, بہت سے آپ دیکھتے ہیں عجیب و غریب قسم کے انسیکٹ زمین کے پیٹ سے باہر نکل آتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ جو جب بارش ہوتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے وہ ارتھ وارم سے وہ نکلنا کیسے کس طرح آپ کے سہنوں میں دوڑنے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے ان کا وجود نظر نہیں آ رہا ہوتا. اب سوچنے کی بات ہے کہ جاندار مخلوق آخر کیسے اور کہاں سے وجود میں آ گئی. تو جیسے یہ وجود میں آ سکتی ہے خواہ ہمیں اس کی سمجھ نہ آئے, اور ویسے بھی جب سور پھونکا جائے گا تو مردہ انسانوں کے لیے وہ موسم برسات کا حکم رکھتا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا اور جب وہ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں وہ جب چٹیل میدان روٹی کی طرح کا گول ایک وہ ارتھ ہو جائے گی, تو اس پہ جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے جب بارش ہوگی تب انسان ایسے اس میں سے پیدا ہوں گے کہ جیسے زمین سے کوئی درخت یا کوئی پودا نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات باس بعد الموت پر بارش کے پانی سے نباتات کے اگ آنے کو دلیل کے طور پر پیش فرمایا. چنانچہ سورہ قاف میں تقریباً فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخَرُوجِ. نباتات کا اگنا باس بادل موت پہ کیسے دلیل بن سکتا ہے؟ اس مقام پہ ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع میدان چھوڑ دیا, اور بعض مقامات پہ انسان کی دوسری بار کی پیدائش کو پہلی بار کی پیدائش سے تشبیہ دے کے اسے آسان تر کر دیا. کما بدعنا اول خلق نعیدہ, گویا اب 3 باتیں سامنے آ گئی. نمبر 1, ایک انسان کی پہلی بار کی پیدائش, دوسرے نباتات کی پیدائش. ان دونوں کی تشبیہ اور دلیل کے طور پر انسان کی دوسری بار کی پیدائش کو بطور دلیل پیش کیا گیا. اور تیسری چیز کے متعلق ہم مشاہدہ اور تجربے سے کچھ جان نہیں سکتے. علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.